کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک کتاب جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی وہ آج کی جدید سائنس سے کیسے ہم آہنگ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا ایک ایسی حقیقت جسے ہم نظر انداز کر رہے ہیں؟ یہ وہ راز ہے جو صرف الفاظ نہیں بلکہ نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں ہمیں کسی بہت بڑی حقیقت کی طرف لے جا رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے اور ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے نفسوں میں بھی۔ سورہ فصلات 41-53۔ کیا یہ آیت آج کی سائنس کی طرف اشارہ ہے؟ آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب انسان سمجھتا تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، لیکن آج سائنس کہتی ہے کہ کائنات ایک دھماکے سے بنی جسے ہم بگ بینگ کہتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، قرآن کہتا ہے، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا۔ سورۃ الانبیاء۔ یہ الفاظ 1400 سال پہلے، جب نہ ٹیلیسکوپ تھے نہ سائنسی آلات، پھر یہ علم کہاں سے آیا؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا ایک الہامی سچ؟ اور پھر قرآن صرف آغاز نہیں بتاتا بلکہ کائنات کے پھیلاؤ کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا اور ہم اسے پھیلا رہے ہیں۔ سورۃ الذاریات۔ آج سائنس کہتی ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، تو کیا قرآن نے یہ حقیقت پہلے ہی بیان کر دی تھی یا ہم اب جا کر سمجھ رہے ہیں؟ اب آئیے انسان کی تخلیق کی طرف۔ انسان جو خود کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، لیکن اس کی ابتدا ایک حقیر قطرے سے ہوئی۔ قرآن کہتا ہے پھر ہم نے نطفہ کو علقہ بنایا، پھر علقہ کو مضغہ بنایا۔ سورۃ المومنون 23۔ یہ مراحل جو آج ایمبریولوجی میں بیان کیے جاتے ہیں، کیا ایک ان پڑھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب بیان کر سکتے تھے، یا یہ علم کسی اور ذریعہ سے آیا تھا؟ یہاں ایک اور حیرت انگیز حقیقت سامنے آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ سورۃ الانبیاء 21۔ آج سائنس کہتی ہے کہ زندگی کا بنیادی عنصر پانی ہے، تو کیا قرآن نے یہ راز پہلے ہی بتا دیا تھا؟ اب آئیے پہاڑوں کی طرف۔ ہم پہاڑوں کو صرف بڑے پتھر سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کیا ہم نے زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ سورۃ النبا 7۔ آج جیولوجی بتاتی ہے کہ پہاڑ زمین کے اندر گہرے جڑے ہوتے ہیں، بالکل میخوں کی طرح۔ تو کیا یہ صرف الفاظ ہیں یا سائنسی حقیقت؟ اور سمندر، دو سمندر جو آپس میں ملتے ہیں لیکن پھر بھی ایک دوسرے میں مکمل طور پر نہیں ملتے۔ قرآن کہتا ہے اس نے دو سمندروں کو جاری کیا، وہ آپس میں ملتے ہیں مگر ان کے درمیان ایک پردہ ہے۔ سورۃ الرحمن 49، 19، 20۔ آج سائنس اسے بیریئر فینومینن کہتی ہے، لیکن قرآن نے یہ بات صدیوں پہلے بیان کر دی۔ کیا یہ سب محض اتفاق ہے یا ایک مسلسل پیغام؟ اور پھر لوہے کی بات۔ قرآن کہتا ہے اور ہم نے لوہا نازل کیا۔ سورۃ الحدید 25، 27۔ سائنس کہتی ہے کہ لوہا زمین پر نہیں بنا بلکہ خلا سے آیا، ستاروں کے دھماکوں سے۔ تو کیا قرآن نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا یا ہم اب جا کر سمجھ رہے ہیں؟ یہ تمام نشان کائنات، انسان، زمین، سمندر سب ایک ہی پیغام دے رہے ہیں۔ یہ سب کچھ بے مقصد نہیں، یہ سب کچھ ایک خالق کی نشانی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کیا ہم ان نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں یا صرف نظر انداز کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ ترمذی۔ یعنی سچائی جہاں بھی ہو مومن اسے پہچان لیتا ہے۔ تو کیا ہم ان سچائیوں کو پہچان رہے ہیں یا ہم صرف دنیا میں کھو گئے ہیں؟ آج سائنس جتنا آگے بڑھ رہی ہے
اتنا ہی قرآن کی آیات واضح ہو رہی ہیں، لیکن افسوس ہم نے قرآن کو صرف تلاوت تک محدود کر دیا۔ ہم نے اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کیا یہ وقت نہیں کہ ہم رکیں، سوچیں اور ان نشانیوں کو پہچانیں؟ کیونکہ یہ نشانیاں صرف علم کے لیے نہیں بلکہ ہدایت کے لیے ہیں۔ اور شاید یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک اشارہ، ایک یاد دہانی کہ سچ ہمیشہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، بس ہم اسے دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو اب فیصلہ آپ کا ہے، کیا آپ ان نشانیوں کو مانیں گے یا انہیں نظر انداز کر دیں گے؟ کیونکہ ایک دن جب حقیقت مکمل طور پر ظاہر ہوگی تو واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور تب ہر انسان یہی کہے گا، کاش میں نے پہلے سمجھ لیا ہوتا۔